اچھا، اس کے علاوہ پھر میں نے وہ خطبہ پڑھا ہے، بلکہ اس کا ابتدائی کلمات صرف پڑھے ہیں، جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن. تو یہ گویا کہ اس مناسبت سے آج ہمارا اس خطبے کو پڑھنا جو ہے بہت ہی موزوں ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ جو ہے آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے، بلکہ غالب امکان اسی کا ہے کہ آج شعبان کا آخری دن ہے. تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس وقت اس خطبے کو پڑھیں گے. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ذل کہتے ہیں سائے کو، اضلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. اب دیکھیے مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے، جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر مبارک، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد جو جملہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے. وقیام لیلہ، ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجیے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے. تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے 2 پروگرام ہیں، ایک پروگرام دن سے متعلق ہے وہ ہے روزہ، اور ایک قیام رات سے متعلق ہے اور وہ ہے قیام اللیل. دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے، لیکن ایک طرح کی تشویق اور ترغیب، اس کے لیے جو ہے تحریص یہ موجود ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر رات جو ہے اس میں تہجد آپ پڑھیں، رات کو کھڑے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. تہجد حضور کے لیے تو فرض کے درجے میں رہی ہے، لیکن عام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں.